السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور شو میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ اور ہمارے ہر دل عزیز عزیزی۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پا جنید اینڈ ناجیہ للوک۔ وعلیکم السلام۔ کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں۔ یار یہ اپنا جنید صاحب، میں آج آپ سے ایک سیریس ٹاک یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کویشچن۔ یار یہ جو ہر دوسرے تیسرے دن جلوس جلسے نکلتے ہیں، یہ کل پرسوں بھی میں آ رہا تھا تو وہ بچے کو جلوس نکال رہے تھے، بڑے بھی تھے سیانے بھی بیچ میں۔ بچے میرے ذہن میں اس لیے رہ گئے کہ چند بچے ایک گاڑی کے اوپر ڈنڈے مار رہے تھے، اس کا بونٹ سارا چپا کر دیا۔ وہ میں پاس اپنے سکوٹر کے جا رہا تھا، بیچ میں سے گزر رہا تھا، میں نے ہمیں ڈر گئی اس بچے سے پوچھا، میں نے وہ کہا پتر کیا ہوا ہے، وہ گاڑی نے کیا قصور کیا، اس کو کیوں ڈنڈے مار رہے ہو، یہ کس چیز کا جلوس ہے؟ وہ بچہ کہتا جی مجھے نہیں پتا، میں تو اپنے چاچو کے ساتھ آیا ہوا۔ اس کو یہ بھی نہیں تھا پتا کہ کس چیز کا جلوس ہے اور کس وجہ سے میں کسی کی گاڑی توڑ رہا ہوں۔ یار اس کا کوئی قانون کو قاعدہ نہیں بن سکتا کہ کیسے آپ نے احتجاج کرنا ہے یا کیسے جلوس نکالنا؟ ہمارے ہاں اور کس شعبے میں قانون موجود ہے یا قانون پر عمل درآمد ہو رہا ہے؟ ہر شعبے میں ہوتا ہے، میں خود کرتا ہوں۔ جانے دو یار، میں ادھر آ کے یار ادھر بیٹھ کے میں تمہیں اور کیا پوچھنے مار رہا ہوتا ہوں؟ جو تمہارے شو کے قوانین ہیں میں پورے کرتا ہوں۔ ہاں، مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ تم کتنے قانون پورے کرتے ہو؟ یار کون سا قانون نہیں پورا کرتا؟ تم نے کہا جی ممان نہیں ادھر بیٹھنے، ممان ادھر ہی بیٹھا ہوتا ہے اور تار پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ میں اینکر ہوں، میں تمہیں اینکر ہی سمجھتا ہوں۔ میں نے کبھی کہا ہے کہ اللہ لوکی یہ بکرا کس نے باندھا ہوا ہے؟ یہ کیا فضول بات کر رہے جو قانون ہے وہ قانون ہے، میں بھی سمجھتا ہوں۔ تم اینکر ہو، تم ایک عقل مند آدمی ہو، دانشور ہو۔ کیا تم نے کہا ہے؟ اچھا یہ لکھ کے دو، لکھ کے دو یار یہ تو بالکل پیچھے پڑ جاتا ہے۔ یہ واقعی یار یہ جس مسئلے کی طرف تم نے نشاندہی کی ہے، ہم اپنے شو میں 2-3 بار اس کا ذکر کر چکے ہیں، اور مجھے بالکل میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ہماری سیاسی جماعتوں کو، ہمارے سیاستدانوں کو، مختلف تنظیموں کے جو سربراہان ہیں اور عوام کے ایک مخصوص طبقے کو نہ جانے یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی کہ احتجاج کے نام پر انہوں نے یہ تہیہ کیوں کر لیا ہے کہ احتجاج کا جو دوسرا نام ہے وہ پبلک لائف کو ڈسرپٹ کر کے رکھ دینا ہے، تباہ و برباد کر کے رکھ دینا ہے، جو ہمارے معمولات زندگی ہیں ان کو تباہ کرنے سے ہی ان کے مطالبات مانے جائیں گے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی۔ یار دوسری طرف یہ بھی تو دیکھو نا، جب تک آ کے سڑکوں پہ توڑ پھوڑ نہ کریں، ڈانگے سوٹے نہ چلائیں، ٹائر نہ ساڑے، کو نوٹس بھی تو نہیں نہ لیتا۔ یہ بھی ہمارے یہاں ایک المیہ ہے، مطلب حکومت کی بے حسی ہے کہ جب تک عوام اس طرح اس انداز کا طریقہ احتجاج نہیں اپناتے تو ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ لیکن عوام نے بھی تو حکومت کو اپنے اس طرح کے طرز احتجاج کی وجہ سے اس طرح کے رسپانس کا عادی بنا دیا نا۔ جب آپ شروع میں ہی مرض کے شروع میں ہی ہائی پوٹینسی کی دوا استعمال کر لیں گے تو پھر بعد ازاں لو پوٹینسی کی دوا آپ پر اثر ہی نہیں کرے گی۔ بالکل صحیح سر، اتنے ایکسٹریم لیول پہ جا کے احتجاج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی سافٹ طریقہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ دنیا بھر میں یہی انداز اپنایا جاتا ہے، یعنی آپ کو سافٹ طریقہ کیا ہو، جا کے حکمرانوں کو رون کے گولے مارے؟ نہیں بالکل بالکل پوری دنیا میں اس طرح کے بشیری لیڈر ہیں یا بلیاں ہیں؟ تم یقین کرو کہ دنیا تمام ممالک میں اس انداز میں احتجاج کے طریقے موجود ہیں کہ پہلی نظر میں تو آپ کو دیکھ کر یہ اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ لوگ کوئی احتجاج کر رہے ہیں یا کوئی مطلب مزاح پیدا کر رہے ہیں، پھول پیش کیے جاتے ہیں۔ تم ایمانداری سے بتاؤ کہ اگر لاہور کی مال روڈ پر احتجاج ہو رہا ہے یا کراچی میں ایم اے جناح روڈ پر احتجاج ہو رہا ہے اور ٹریفک روکی ہوئی ہے، اس سے جو ملکہ شاہراہیں ہیں سارا کچھ بند کر دیا گیا ہے، معمولات زندگی بالکل ٹھپ ہو کے رہ گئے ہیں، اس کی بجائے اگر 10,000 لوگ ہیں یا 5,000 لوگ بھی ہیں وہ شاہراہ کے دونوں طرف کناروں پہ کھڑے ہو کر چین بنا لیں، ہاتھ میں پلے کارڈ پکڑ لیں، اور جتنی ٹریفک وہاں سے گزر رہی ہے وہ بھی آپ کو دیکھ کے آپ کے جو مطالبات ہیں ان سے آگاہ ہو سکیں گے اور عوام حکومت پر بھی اس کا دباؤ محسوس ہوگا۔ کوئی نوٹس نہیں لے گا، سڑک کے آلے دوالے کھڑے ہوں گے، بیچ میں سے لیڈر صاحبان ہاتھ ہلاتے ہوئے گزر جائیں گے، شاید استقبال ہو رہا ہے ہمارا۔ یار یہ قوانین تو تب ادھر بنے نا کہ اگر حکمران جو ہیں جو آتے ہیں جو بھی کرسی پہ آ کے بیٹھتے ہیں وہ ملک و قوم کے ساتھ سنسیئر ہوں۔ صحیح۔ وہ جب آ کے بیٹھتے ہیں کرسی کے اوپر اس وقت ان کو سارا کچھ یاد آ جاتا ہے کہ نہیں یہ قانون بننا چاہیے، اس طرح سڑکیں نہیں بند ہونی چاہیے، توڑ پھوڑ نہیں ہونی چاہیے۔ وہی حکمران جب اپوزیشن میں جاتے ہیں ان کو اگر کہا جائے کہ بھائی یہ نہ کرو تو وہ کہتے ہیں یہ تو جمہوری حکومت کا دیے گی، پھر کس بات کی جمہوریت ہے؟ یہ تو ہماری آزادی ختم کر رہے ہیں، یہ ہمارے حقوق چھین رہے ہیں، ہمارا حق ہے، ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم سڑکوں پہ آئیں گے
टायर साड़ेंगे, स्क्रीनें तोड़ेंगे। जब वो सड़कों पर आकर ये एहतजाज का तरीका अपनाते हैं तो वो इस बात को फरामोश कर देते हैं कि जिन लोगों को उनके एहतजाज की वजह से तकलीफ हो रही है, बेशक वो उनकी कॉज के हमायती क्यों ना हो, उनके नजरिए के हामी क्यों ना हो, उनकी सियासी जमात के कारकुनी क्यों ना हो, लेकिन जो लोग उस एहतजाज की वजह से तकलीफ उठा रहे होते हैं वो उस एहतजाज के भी मुखालिफ हो जाते हैं, उस नजरिए और कॉज के भी मुखालिफ हो जाते हैं। बिल्कुल सही। यार कोई हमारे मुल्क में ऐसा को अक्लमंद को बाशऊर बंदा ऐसा को नहीं है, बुजुर्ग आदमी जो इनको समझा ही छोड़े इस बात को। प्रॉब्लम ये है, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि अलमिया ये है कि जो शख्स भी हमारे यहाँ मुहज़्ज़ब अंदाज में एहतजाज की बात करता है उसको ये कह के खामोश करा दिया जाता है कि ये लोग तो एहतजाज के मुखालिफ हैं, अवाम के सड़कों पर आने के रुझान के मुखालिफ हैं। भाई खुदा के बंदो, अवाम के सड़कों पर आने की कोई मुखालफत नहीं कर रहा, सड़कों को ब्लॉक करने की मुखालफत की जा रही है। मुहज़्ज़ब अंदाज में एहतजाज करो, जो आम जो पब्लिक की लाइफ है उसको खराब मत करो। सीधी सी बात है, अपना एहतजाज मुहज़्ज़ब अंदाज में रिकॉर्ड करवाओ। अगर कोई डॉक्टर है वो हॉस्पिटल्स में एहतजाज करना चाहते हैं तो बजाय ये कि वो मरीजों का देखना छोड़ दे, सादा सी बात है कि वो काली पट्टी बांध कर या वो सफेद कोट पहनते हैं तो वो काला कोट पहनकर इलाज शुरू कर दे मरीजों का। अगर असातिज़ा एहतजाज करना चाहते हैं तो वो बजाय क्लासों का बाइकआउट कर दें, वो मैदान में आकर क्लासेस, सड़कों के किनारे पर आकर क्लासेस पढ़ाना शुरू कर दें। पूरी दुनिया में इतने दिलचस्प अंदाज इख्तियार किए जाते हैं कि अवाम के दिलों पर भी असर अंदाज होते हैं और हुकूमत की तवज्जो भी हासिल कर लेते हैं। बिल्कुल सही, और एक मुहज़्ज़ब मुआशरे का जेस्चर भी शो हो जाता है। बिल्कुल जी, अब जितना मीडिया वसी हो गया हुआ है, जितने चैनल चल रहे हैं, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, सारा कुछ ही चल रहा है जनाब, पूरी दुनिया देख रही होती है आपको। आप मुहज़्ज़ब तरीके से एहतजाज अगर कर रहे होंगे तो लोग पूरी दुनिया पे ये महसूस करेंगे कि यार पाकिस्तान में बहुत अजीजी है यार। यार इधर को महज़्ज़ब तरीके से एहतजाज करे तो उसका मजाक बना लेते हैं, तुम कौन सी बात करते हो यार। इधर वो बेचारा एक पढ़ा लिखा मुंडा नहीं, वो यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ, वो बेचारा एहतजाज कर रहा है इमरान खान के जलसे में, वो माइक के सामने कहा हमने तो बहुत ज्यादा देखे एहतजाज किया, अब हमारी बात नहीं कोई सुन रहा तो हम क्या कर सकते हैं, हमने तो जुलूस भी निकाला और जलसा भी निकाला, जुलूस हमने भी निकाला और हमारा निकल भी गया है, धूप में खड़े होकर हमारा जुलूस निकल गया, पसीनीज हो गए हम। अब अगर हमें पुलिस मारेगी तो इनकलाब कैसे आएगा? इनकलाब तो नहीं ना आएगा, नको खून ही आएगा। पुलिस मारेगी आने वास्ते तो ये मारते हैं डंडेज। का इंटरनेट पे वो मजाक बनाया लोगों ने। अब मेरा ख्याल है कि वो एहतजाज की बात तो कहीं रह गई, वैसे भी किसी से बात नहीं करेगा। अब उसे कभी जलसा जुलूस निकलेगा भी तो घर शीशे के आगे खड़ा होकर कर लिया करेगा, हुकूमत हुक्मरान पिट पिट, सियासतदान अमेरिका के पिछगोल गरम। जैसे इनके यहाँ वक्त होता है कमर्शियल ब्रेक का, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। अखीर पे अपने शीशे पे ये टमार के रौला डाल दिया करेगा, ओ पुलिस पुलिस, लाठीचार्ज लाठीचार्ज, तशद्दुद तशद्दुद।